تمام تعریف اللہ کی، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ داستان بنی امیہ، آتھر راہی چشتی۔ معاویہ کو بھی امیر المومنین بنا دیا، اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ خود مروان اور اس کی اولاد بھی امیر المومنین کہلائی جانے لگی۔ انہی حالات کا ابتدائی جائزہ لینے کے لیے یہ کتاب تالیف کی گئی، جس کا نام داستان بنی امیہ ہے۔ اس میں بنی امیہ کے خاندانی جذب مخالفت اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کو اول تا آخر نقل کیا گیا، تاکہ حق و باطل کا فرق بخوبی ظاہر ہو سکے اور غلط فہمیوں کے پردہ کو چاک کر کے اسلام کو اس کے صحیح خود و خال میں دیکھا جا سکے۔ جہاں تک شخصی عقیدے کی بات ہے تو کسی بھی شخص کو اپنا قائد یا پیشوا تسلیم کرتے وقت قرآن کریم کی اس آیت پر غور کر لینا بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سورہ نساء آیت 50 سے ہے۔ ترجمہ: اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اولا مار کی جو تم ہی میں سے ہے، اور پھر اولا مار سے کسی بات پر اختلاف ہو تو پھر رجوع کرو اللہ کی جانب، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ شخصی عقائد کو لے کر امت میں نزاع نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا موقع آئے جائے تو اپنی اپنی ذاتی رائے، استدلال یا اختراع کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یقیناً کلام اللہ اور ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امت کے لیے مشعل و راہ حیات و نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عرب کا حال حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل عرب کا جو حال تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ قبیلہ قبیلہ بٹے ہوئے یہ لوگ ہمیشہ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتے تھے۔ بات بات پر تلوار میں سوت لینا عام شغل تھا۔ جب تلوار میں نکلتی تو کئی کئی سال تک قبیلوں میں تناؤ رہتا۔ دختر کشی کا عام رواج تھا۔ کمزور کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ خاص طور پر 665 فداؤں کی راجدھانی ہونے کے سبب سکے کو مرکزیت حاصل تھی۔ طرح طرح کے مذاہب و عقائد کے لوگ یہاں مقیم تھے۔ ملنے کا سب سے بڑا قبیلہ قریش کہلاتا تھا، اور قریشی کی بھی کئی خاندانی شاخیں تھیں، جن میں بنی ہاشم اور بنی امیہ بہت مشہور ہے۔ لیکن بنی ہاشم کو سرکار دو عالم کی بعثت سے جو شرف اللہ نے عطا فرمایا اس کی کوئی مثل نہیں۔ کتب تواریخ میں حضور پاک کا نسب نامہ یوں درج ہے: ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن سعد بن عدنان۔ اس کے بعد مورخین کی رائے متفق نہیں ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی پشت میں سے تھے۔ ابو الفدا جائے اسا 111، ابن الوداعی جائے اسا 11-7 بینہ۔ تاریخ میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ابو المناف کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے، جن میں ایک تو ہاشم اور دوسرے کا نام عبد الشمس تھا۔ ان دونوں کو تلوار سے جدا کیا گیا ہے۔ نور کے امین حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہمارا نور پاک سلبوں کے ذریعہ ہمارے والد حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ بات درجہ یقین کو پہنچتی ہے کہ سرداران بنی ہاشم اس نور انبین کے امین تھے، اور اس نور کے سبب پاک سیرت و پاک باز تھے۔ اللہ نے جس نور کی امانت سے انہیں نوازا اور برتری و بزرگی عطا فرمائی، اسی نور کے تعلق سے سرداران بنی ہاشم صادق و امین، صالح، عادل اور صاحبان کشف و کرامت ہوئے۔
جن حضرات کی تاریخ سے وابستگی ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے نور کے ان امانت داروں کو اوروں سے کس طرح الگ کر دیا، یعنی عبد و مناف کے 2 جرواں بیٹے عمر ہاشم اور عبد الشمس پیدا ہوئے، جنہیں تلوار سے جدا کیا گیا، اور حکمت الہی سے دونوں ہی زندہ رہے، پھر دونوں کی نسلیں بھی چلے، مگر عمر یعنی ہاشم چونکہ نور کے امانت دار تھے، اس لیے اللہ نے انہیں سرداری سے نوازا اور معاشرہ میں عزت عطا فرمائی، جس پر انہی کے جڑواں بھائی عبد الشمس نے حسد کیا۔ یہاں دونوں بھائیوں کو تلوار سے جدا کرنے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے عبد الشمس یعنی فطور کو امانت دار نور یعنی عمر ہاشم سے جدا کر دیا، اور یہی سے 2 الگ الگ راہیں واضح ہو گئیں۔ یہی سے عزت و ذلت کا آغاز ہوا، جسے بال ترتیب پیش کیا جاتا ہے۔ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امانت داروں کی شان میں خود سرکار سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے برگزیدہ کیا اولا ابراہیم میں اسماعیل کو، اور اولاد اسماعیل میں بنی کنانا کو، اور بنی کنانا میں قریش کو، اور قریش میں بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں مجھ کو۔ شرح شفا قاضی ایاز جی 198۔ اور مورخ ابو الفدا نے اپنی تعریف میں حضرت عائشہ کی سند سے حدیث نقل کی کہ فرمایا جناب رسالت تاب نے کہ مجھے جبرائیل امین نے کہا کہ میں نے روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک کسی شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا، اور نہ کسی کی اولاد کو ہاشم کی اولاد سے بہتر، لاریب کے نور نبوت کے سبب بنی ہاشم کو وہ بزرگی عطا فرمائی کہ اس زمین پر کسی دوسرے خاندان کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یقیناً نور کے یامین قابل صد احترام ہے، لیکن یہ بھی انتظام قدرت ہی تھا کہ ان امانت داران نور کے مخالف بھی انہی کے خاندان یعنی قریش میں ہوئے، اور بنی امیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی امیہ کے سیاہ کارنامے اوراق تاریخ میں جا بجا نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان پر پردے ڈال دیے گئے۔ بہرحال باشم و امیہ کی تاریخی زندگی اور اس کے بعد ہونے والے حالات حق و باطل کا فیصلہ کرنے کو بہت کافی ہے۔ حضرت ہاشم اور امیہ عبد مناف کے بعد قریش کی سرداری اور کعبہ کے متولی کے منصب پر عمرو بن عبد مناف فائز ہوئے، جو ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اللہ نے جو عزت ہاشم کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی، اور جن لوگوں نے ہاشم کی عزت و عظمت پر حسد کیا وہ قانون قدرت کے تحت ذلت کے اندھے غاروں میں من کے بل گر پڑے۔ ہاشم اپنی ذمہ داری کو پوری ذمہ داری سے نبھاتے تھے۔ کعبہ کی تولیت کے ساتھ پانی کی قلت کے پیش نظر سقایا یعنی حاجیوں کے لیے پانی مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی اہم تھی۔ اس کے علاوہ حاجیوں کا قیام و طعام بھی ہاشم ہی کیا کرتے تھے۔ وہ موسم حج میں اپنا مال بھی حاجیوں کے لیے نکالتے اور اپنے لوگوں سے بھی کہہ سن کر نکلواتے تھے۔ وہ حج کے موسم میں واز کیا کرتے کہ اے قریش، اتم خدا کے پڑوسی اور اس کے اہل بیت ہو، تمہارے یہاں ان دنوں زیارت کعبہ کے لیے حاجی آتے ہیں، یہ خدا کے مہمان ہیں، بس ان کا احترام اور قیام و طعام کا انتظام کرو۔ انہی خدمات نے ہاشم کی عزت میں 4 چاند لگا دیے۔ حالانکہ وہ قریش کے سردار تھے، لیکن کل عرب ان کا احترام کرتے تھے۔ ہاشم نیک نام کھلے دل بھی تھے۔ طبقات ابن سعد جی آنی بایا بان 33، سیرت ابن ہشام جی نقساک 1 تیل 14-5۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ مکہ میں قحط کے سبب لوگ دانے دانے کو ترس گئے، سرمایہ دار ذخیرہ اندوزی میں مصروف ہو گئے، لیکن وہ ہاشم ہی تھے جنہوں نے اہل مکہ کی فکر کی۔ چنانچہ ہاشم ملک شام گئے اور وہاں سے بہت سا آٹا خرید لائے اور بہت سے جانور ذبح کیے اور قورمہ میں روٹیاں چور چور کر سب کو کھلائی۔ اس واقعہ سے ہاشم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور اسی دن سے لوگ انہیں بجائے عمر کے ہاشم کے نام سے پکارنے لگے۔
इस वाक़या के बाद हाशिम की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। तबक़ात इब्न साद जी 1 साख 32, तबरी जी 2 साख 108। हाशिम की इसी इज्जत और शोहरत पर हसद करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि उनका अपना भतीजा उमैया बिन अब्द शम्स था। ये जज्बा हसद उमैया को अपने बाप से विरासत में मिला था। हाशिम के तज़्को वहशम से उमैया की आतश हसद इस कदर भड़कने लगी कि एक दिन उसने हाशिम के खिलाफ मुनाजरा यानी बाहमी नफरत का खुला ऐलान कर दिया। लेकिन शरीफ नफ्स हाशिम ने उसे कबूल न किया, मगर कुरैश अमैया के तकब्बुर और बिदअखलाक़ी के सबब इससे हार रखते थे। उन्होंने हाशिम को मुनाजरा कबूल करने पर मजबूर किया। उनकी बात टालने के लिए हाशिम ने 2 शर्तें रखी कि दोनों फरीक में से जो भी मगलूब हो वो गालिब को 50 ऊंट देगा और 10 बरस तक मक्का शहर से निकल जाएगा, क्योंकि उमैया पर नफरत और हसद का भूत सवार था और अल्लाह को उसे जलील करना मंजूर था। इसलिए उमैया ने हाशिम की शर्तें कबूल कर ली और बनी खुजामा के एक मशहूर काहन को हुक्म मुकर्रर किया। हक के सामने हुक्म मुकर्रर करने का ज़हन बनी उमैया को शायद यही से मिला था। वक्त मुकर्ररा पर कुरैश और दूसरे कबीलों के लोग सहने काबा में जमा हुए और काहिन ने खड़े होकर हाशिम के हक में फैसला सुनाते हुए कहा, कसम है चांदनी वाले चांद की और रोशन सितारों की, बरसने वाले बादलों की और उड़ने वाले परिंदों की, मैं उन सब की कसम खाकर कहता हूं कि हाशिम अव्वल व आखिर हर दौर में बरगजीदा है और हर जमाना में उमैया के